السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن پارٹ فرسٹ کے حصہ دوم کے علم و صحت کے چیپٹر سے آج ہم آغاز کریں گے۔ ہم نے پہلے چیپٹر میں تعلیم جسمانی کے بارے میں پڑھا تھا اور اس چیپٹر میں ہم علم و صحت کی تعریف کے بارے میں اور علم و صحت کا تعلیم جسمانی کے ساتھ کیا تعلق ہے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو علم صحت جو ہے یہ دو الگ الفاظ کا جو ہے وہ مرکب ہے۔ علم جیسے آپ کو پتہ ہے، ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا، عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب جاننا یا پہچاننا کے ہیں، اور صحت کو جو ہے وہ انگلش میں ہیلتھ کہتے ہیں اور اردو میں اس کا ایک دوسرا نام ہے جسے ہم تندرستی کہتے ہیں۔ اب تندرستی جو ہے یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، ایک پہلا تن اور دوسرا درستی۔ تندرستی سے مراد یہ وہ کیفیت ہے جو معمول کے مطابق ہو، یا اسے ہم دوسرے الفاظ میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی کیفیت کا نام ہے جس کے اندر جسمانی اور ذہنی نشو و نما ہو۔ تندرستی جو ہے یہ ہماری جسم کے ظاہری امور کے ساتھ ساتھ ہمارے اندرونی نظاموں یا اندرونی صحت کو بھی کیا ہے، صحت پر بھی محیط ہے۔ جیسے ظاہری ہمارے امور ہیں کہ بیماریوں سے پاک ہو، کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو۔ اندرونی نظاموں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جسم کے جتنے بھی نظام ہیں وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوں، ان نظاموں کی آپس میں ہم آہنگی بھی صحیح ہو، تو اس کیفیت کو جو ہے وہ ہم تندرستی کہتے ہیں۔ تو تندرستی سے مراد جو ہے وہ صحت ہے۔ تو کتاب والے نے جو ہے اس کی کچھ تعریفیں کی ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، صحت دراصل بیماریوں سے محفوظ رہنے کا نام ہے، کہ وہ شخص جو بیماریوں سے اور کسی بھی قسم کے نقص سے مبرہ ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے، وہ شخص صحت مند اور تندرست ہے۔ دوسرا یہ مکمل جسمانی، ذہنی اور معاشرتی آسودگی کا نام صحت ہے۔ جسمانی درستگی کا دوسرا نام، صحت کا دوسرا نام جسمانی درستگی بھی ہے، جسمانی تندرستی بھی ہے، یا بیماریوں سے پاک جو شخص ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے جی، صحت مند کہلاتا ہے۔ آگے عالمی ادارہ صحت نے جو صحت کی وہ تعریف کی ہے، جسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی کہتے ہیں، WHO، وہ کہتے ہیں کہ صحت ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان جسمانی، ذہنی اور سماجی لحاظ سے مطمئن ہو اور وہ خوش باش اپنی زندگی بسر کر رہا ہو، اور وہ تمام بیماریوں سے کیا ہے وہ مبرہ ہو، کہ کسی قسم کی کسی بیماری میں وہ کیا ہے جی وہ شخص مبتلا نہ ہو۔ تو ایسے شخص کو ہم صحت مند یا تندرست کہہ سکتے ہیں۔ ماہر تعلیم ہیں ڈاکٹر تھامس ووڈ، ان کے مطابق علم صحت ان تجربات کے مجموعے کا نام ہے جو شخصی، معاشرتی اور قومی صحت کے متعلقہ علم، عادات اور رویوں پر مثبت اثرات چھوڑے۔ تو وہ بھی یہی بات ہے جو ہم نے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں جی۔ آگے پڑھتے ہیں، علم صحت اور جسمانی تعلیم کا تعلق۔ ہم نے جسمانی تعلیم کے بارے میں پڑھا تھا کہ جسمانی تعلیم بھی عام تعلیم کا وہ حصہ ہے جس کے ذریعے ہم بڑے بڑے عضلات اور ان سے متعلقہ رد عمل کے بارے میں پڑھتے ہیں، یا جسمانی تعلیم بھی جو ہے وہ کسی بھی انفرادی شخص کی جسمانی، ذہنی، معاشی، معاشرتی، سماجی لحاظ پر کیا ہے جی بہترین نشو و نما کرے اور انفرادی شخص کو مفید شہری بنانے میں کیا ہے جی مثبت کردار ادا کرے۔ اور علم صحت کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ الگ الگ ہیں، لیکن ان کے جو مقاصد ہیں یا ان کی جو اہمیت ہے یا ان کی جو غرض و غایت ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو ان کے جو آپس کا جو تعلق ہے اس کو ہم واضح کریں گے ان کے کچھ نکات کے ذریعے۔ اس میں سے آج ہم پہلے 5 نکات پڑھیں گے جی۔ سب سے پہلے ہے صحت کا معیار جی۔ اب صحت کا معیار جسمانی تعلیم کے ذریعے بھی بلند ہوتا ہے اور علم صحت کی وجہ سے بھی بلند ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں علوم جو ہیں ان کی وجہ سے جو کسی بھی انفرادی شخص کا جو صحت کا معیار ہے وہ کیا ہوتا ہے جی، بڑھ جاتا ہے۔ اب علم صحت کے ذریعے حفظان صحت کے جتنے بھی اصول ہیں ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ علم صحت کے ذریعے حفظان صحت کے اصول کیا ہیں جی، کہ ہم نے صبح جلدی اٹھنا ہے، ہم نے ناشتہ کس وقت کرنا ہے، ہم نے اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں کو کیسے سر انجام دینا ہے، ہم نے کتنا وقت سونا ہے، ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے کس وقت کھانا ہے۔ تو یہ تمام جتنے بھی اصول ہیں یہ علم صحت کے اندر وضع کیے گئے ہیں کہ کسی بھی انفرادی شخص کو اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے ان اصولوں کی پیروی کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے صحت کا معیار کیا ہو جی، بلند ہو۔ اور جسمانی تعلیم کے ذریعے بھی ہم مختلف قسم کے کھیلوں کے اندر حصہ لیتے ہیں اور کھیلوں کے ذریعے ہم کیا ہے جی اپنے صحت کے معیار کو بلند کرتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم صحت اور جسمانی تعلیم ان دونوں علوم کی وجہ سے صحت کا معیار کیا ہوتا ہے جی، بلند ہوتا ہے۔ دوسرا ہے جی کردار کی تشکیل۔
اب دونوں علوم کے ذریعے کسی انفرادی شخص کی کیا ہوتی ہے، کردار کی بھی تشکیل ہوتی ہے کہ علم صحت کے اصولوں کے ذریعے ہم برائیوں سے بچنا سیکھتے ہیں۔ علم صحت کے اصول ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ان برائیوں کے اندر کوئی بھی شخص مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی صحت کیا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، اور وہ مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو علم صحت کے اصول ہمیں کیا ہے جی، برائیوں سے اور مختلف قسم کی چیزوں سے کیا ہے جی بچنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے جی کسی بھی شخص کے کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ اور جسمانی تعلیم کی سرگرمیوں کے اندر جب ہم حصہ لیتے ہیں تو ہمیں کھیل کے میدان کے اندر کیا ہے جی ہماری شخصیت اجاگر ہوتی ہے، ہماری پرکشش شخصیت بنتی ہے، اور کسی بھی انفرادی شخص کی کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ اور وہ شخص چونکہ کھیلوں کے اندر حصہ لیتا ہے تو وہ برائیوں سے کیا ہے جی بچ جاتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے بیماریوں سے بھی کیا ہے جی وہ دور رہتا ہے، اور برائیوں سے بھی اسے نجات ملتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں علوم کے ذریعے سے کردار کی بھی کیا ہوتی ہے، تشکیل ہوتی ہے۔ آگے ہے جی خوشگوار زندگی بسر کرنا۔ تو دونوں علوم کے ذریعے سے کیا ہے جی انسان خوشگوار زندگی بھی بسر کر سکتا ہے۔ اب علم صحت کے جو بھی اصول پر عمل پیرا ہوگا وہ وقت پر کھائے گا، وقت پر سوئے گا، وقت پر اپنے تمام زندگی کے کام سر انجام دے گا، تو اس کے کیا ہے جی زندگی خوشگوار ہوگی۔ وہ جسمانی طور پر بھی اس کی بہترین نشوونما ہوگی، ذہنی طور پر بھی اس کی بہترین نشوونما ہوگی، اس کے کردار کی بہترین تشکیل ہوگی، اس کی حرکاتی نشوونما بھی بہتر ہوگی، اس کی شخصیت بھی پرکشش ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں جو اس کی زندگی میں خوشگواری کو پیدا کریں گی۔ اس کی طبیعت خوش مزاج اس کی طبیعت ہوگی، وہ دوسروں کے ساتھ ملنے جلنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا، دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے والا، خدمت خلق کا کیا ہے جی وہ بہترین کارنامہ سر انجام دینے والا وہ شخص بن جائے گا۔ اور جسمانی تعلیم کی سرگرمیوں میں جو بندہ حصہ لیتا ہے تو کھیل کے میدان کے اندر بھی اسے ایسے مواقع ملتے ہیں جو اس کی شخصیت کو کیا کرتے ہیں جی پرکشش کرتے ہیں، اور اسے ایک اچھا ماحول دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی عام زندگی میں بھی کیا ہے جی خوشگوار بن جاتی ہے۔ تو دونوں علوم کی وجہ سے کوئی بھی فرد کیا ہے جی وہ خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے۔ آگے ہے جی خدمت خلق پیدا ہونا۔ اب جسمانی تعلیم کی سرگرمیوں میں بھی جب وہ حصہ لیتا ہے تو وہ دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنی انتظامیہ کے ساتھ کیا ہے جی وہ جذبہ و اظہار قربانی کا اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ خدمت خلق کے ساتھ کیا ہے جی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی معاونت کے ساتھ وہ کھیلتا ہے۔ اکیلا کھلاڑی کبھی بھی کیا ہے جی کسی بھی کھیل کے میدان کے اندر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ تو یہی چیزیں عام زندگی میں بھی اسے کیا ہے جی خدمت خلق میں شرکت کرنے کا کیا ہے جی موقع فراہم کرتی ہیں۔ اور علم صحت کے اصول بھی کیا ہے جی اگر وہ اپنی صحت کا خیال رکھے گا، اچھی کارکردگی اس کی صحت کی ہوگی، وہ مختلف قسم کی بیماریوں سے دور رہے گا، تو خدمت خلق میں بھی کیا ہے جی وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔ تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں علوم کیا ہیں جی خدمت خلق کو بھی ترجیح دیتے ہیں، خدمت خلق میں بھی ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں کیا کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں جی۔ آگے ہے جسمانی نظاموں کی کارکردگی۔ اب علم صحت کے اصول ہمیں یہ چیز بتاتے ہیں کہ آپ کے جسمانی نظاموں کی کارکردگی کیسے بہتر ہوگی، جسمانی نظام کیسے صحیح طریقے سے کام کریں گے، ہم اپنے جسم کا کیسے خیال رکھیں گے تو ہمارے جسمانی اعضاء صحیح طریقے سے کام کریں گے، ہمارے جسم کے اندر موجود 11 نظام صحیح طریقے سے کام کریں گے۔ اور تعلیم جسمانی کی سرگرمیوں کے اندر حصہ لینے سے بھی جو شخص کھیل کے میدان کے اندر کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے جسمانی نظاموں کی کارکردگی کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے، وہ مختلف قسم کی برائیوں سے دور ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے جسمانی اور عضلاتی اور اعصابی نظام جو ہیں وہ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اعصابی اور عضلاتی نظاموں کے درمیان ہم آہنگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسمانی نظاموں کی کارکردگی بھی دونوں علوم کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، وہ بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ پہلے 5 نکات جو ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ علم صحت اور جسمانی تعلیم کے درمیان کیا تعلق ہے۔ ان کے درمیان چونکہ یہ دونوں علوم مانوی اعتبار سے کیا ہے جی الگ الگ ہیں، لیکن ان کے مقاصد اور ان کی غرض و غایت کیا ہے جی وہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد کے جو نکات ہیں وہ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔